نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ایک نیک دل اور صاحب اقتدار بادشاہ گزرا ہے جس کا نام محمود تھا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں بادشاہ علماء کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ذکر آخر تو ہو رہا تھا، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان چل رہا تھا۔ اسی دوران ایک عالم نے کہا کہ قیامت کے دن ہر شخص پریشان ہوگا مگر جس کے پاس قرآن کا حافظ ہوگا اللہ اس کے والدین کو بھی اس پریشانی سے بچا لے گا۔ یہ سن کر بادشاہ محمود کے دل سے ایک گہری آہ نکل گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی اور بے ساختہ زبان سے نکلا، ماشاءاللہ کیسی سعادت ہے، افسوس ہمارے بیٹوں میں کوئی حافظ نہیں، ورنہ ہم بھی قیامت کے دن کی پریشانی سے بچ جاتے۔ اسی مجلس میں بادشاہ کا بیٹا خلیل بھی موجود تھا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ خلیل کوئی کم عمر بچہ نہ تھا، عمر بھی خاصی تھی، بڑے بڑے کاروبار اس کی نگرانی میں چل رہے تھے، دنیا کی آسائشیں اس کے قدموں میں تھیں، مگر اس دن کے بعد اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا، اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنوں گا۔ پھر کیا ہوا، پھر کیا تھا، چاہے دن ہو یا رات ہو، وہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جسم تھک جاتا مگر حوصلہ نہ ٹوٹتا، دنیا کی پرواہ چھوڑ دی، صرف ایک ہی مقصد باقی رہ گیا، اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ صرف 1 سال اور چند ماہ میں بادشاہ کے بیٹے خلیل نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اگلا رمضان آیا، خلیل اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، ابو جان اس سال تراویح میں قرآن میں سناؤں گا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، بیٹا تم کب سے حافظ بن گئے ہو؟ خلیل نے ادب سے جواب دیا، ابو جان جس دن آپ نے علماء کے سامنے کہا تھا کہ اگر ہمارا بھی کوئی بیٹا حافظ ہوتا تو ہم بھی قیامت کی پریشانیوں سے بچ جاتے، اسی دن میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، دن رات محنت کی، اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے۔ بادشاہ محمود کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس نے بیٹے کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، کہا، بیٹا میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ پھر اس نے سب لوگوں کے سامنے خلیل کا ہاتھ پکڑا، خلیل کا ہاتھ پکڑ کر اسے تخت پر بٹھا دیا اور خود نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ جس نے قرآن کو تخت دل پر بٹھایا، جس نے قرآن کو تخت دل پر بٹھایا وہی اصل بادشاہ ہے۔ السلام علیکم۔